السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوال کے روزوں کے متعلق بہت سارے سوالات جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں، مثلا یہ روزے کیسے رکھنے ہیں، ان روزوں کے رکھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، اسی طرح یہ روزے عید کے دوسرے دن ہی شروع کرنے تھے یا پھر اب بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اسی طرح شوال کے روزے جو ہے یہ ایک ساتھ رکھنے ہیں یا درمیان میں گیپ ڈال سکتے ہیں، یعنی 6 روزے ایک ساتھ رکھنے ہیں یا پھر ایک روزہ رکھنے کے بعد پھر درمیان میں گیپ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جن لوگوں کے روزے قضا ہوئے ہیں، مثلا جن خواتین کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں، حیض و نفاس کی وجہ سے، وہ پہلے وہ قضا روزے رکھیں یا پھر یہ شوال کے روزے رکھیں۔ اسی طرح شوال کے روزے کی نیت قضا روزوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی قضا روزہ رکھیں اس میں شوال کے روزے کی بھی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح شوال کے روزے رکھنے کے بعد نماز عید پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نماز تراویح کا کیا حکم ہے، بہت سارے سوالات۔ دیکھیں، شوال کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ اس طرح ہے جس نے اس نے پورے سال روزے رکھے، یعنی پورا سال اسے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس روزے کے رکھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، جس طرح نفل روزہ رکھتے ہیں اسی طرح رکھیں گے، اور عید کے دوسرے دن سے ہی شروع کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے بعض لوگ یہ سمجھتے کہ عید کے دوسرے دن ہی شروع کرنا ہے ورنہ آپ یہ نہیں رکھ سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پورے مہینے میں جب چاہیں آپ یہ روزے رکھیں، یعنی شوال کے مہینے میں 6 روزے آپ نے مکمل کرنے، جب چاہیں آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا یہ شرط نہیں ہے۔ اسی طرح شوال کے جو روزے ہیں کہ ایک ساتھ رکھنے ہیں، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ 6 روزے مکمل کرنے ہیں، یعنی درمیان میں گیپ نہیں آنا چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پورے مہینے میں آپ نے یہ 6 روزے مکمل کرنے ہیں، چاہے آپ ایک روزہ رکھیں، درمیان میں 2 دن کا گیپ ڈال لیں، پھر 3 دن بعد ایک روزہ رکھ لیں، اس طرح 6 روزے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ اور یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ شوال کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فرض اور نفل کی نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتے، جو آپ کے قضا روزے ہیں آپ ان میں قضا کی نیت کریں گے، شوال کے روزوں کی نیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ شوال کے روزے یہ آپ کو الگ سے رکھنے پڑیں گے 6 روزے۔ اور اسی طرح ایک سوال کہ نماز عید پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سوال مجھے سن کر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اتنے بھی سادہ لوگ ہیں یہاں پر کہ عید نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس پر کوئی عید کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ عید کی نماز اس پر نہیں پڑھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تیاری کر لیں کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے روزے رکھ لیے۔ عید کی نماز جو ہے وہ رمضان کے بعد یکم شوال میں ادا کی جاتی ہے، یا پھر دوسری عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نماز تراویح بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی سوال آیا تھا کہ تراویح پڑھیں گے یا نہیں۔ تراویح کی نماز روزے کے لیے نہیں ہے۔ نماز تراویح اور روزے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان میں نماز تراویح ایک الگ عبادت ہے، نماز کی خاص عبادت ہے، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ نفل روزہ ہے، تراویح نہیں پڑھیں گے، نفل روزہ رکھیں گے۔ اور روزہ رکھنے کی نیت یہ بہت ہی اہم مسئلہ، بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ نیت کریں گے کیسے شوال کے روزوں کی۔ نفل روزہ ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نفل روزہ رکھ رہی ہوں شوال کا، یا پھر رکھ رہا ہوں، اگر مرد ہے تو بس اتنا کافی ہے۔ ظاہری بات ہے، اب صبح سحری کے وقت اٹھے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، تو کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ دل میں ارادہ ہے نا روزہ رکھنے کا، تو یہی نیت ہے، دل کا پختہ ارادہ، یہ اصل نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ نے اب تک یہ روزے نہیں رکھے تو یہ روزے رکھیں، ان روزوں کے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ عید کے دوسرے دن ہی شروع کرنے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پورے مہینے میں جب چاہیں آپ یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔